بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت حق دینے کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن قوم مکر و فریب میں روز بروز آگے بڑھتی گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام 16 سال کی عمر میں منصب نبوت پر فائز ہوئے اور 100 سال تک مسلسل اپنی قوم کو خدا پرستی کی دعوت دیتے رہے، لیکن نہ صرف یہ کہ بہت ہی تھوڑے لوگ آپ پر ایمان لائے بلکہ آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دیں، یہاں تک کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نجات کا ارادہ کرتے ہوئے اسے آخری تجویز کچھ یوں دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم، میں 16 سال کی عمر میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں اور اب میری عمر کے 120 سال گزر چکے ہیں۔ تمام کوششوں کے باوجود میں تمہیں بطور اتمام حجت یہ تجویز دیتا ہوں کہ اگر تم چاہو تو تمہارے خداؤں سے تقاضا کرتا ہوں، اگر انہوں نے میری تمنا پوری کر دی تو میں تمہارے درمیان ایک طرف ہٹ جاؤں گا۔ اسی طرح تم لوگ بھی میرے خدا سے التجا کرو تاکہ میرا خدا تمہاری التجا اور تمنا کو پورا کرے۔ اس طویل مدت کے درمیان میں تم لوگوں سے تنگ آ چکا ہوں اور تم لوگ مجھ سے تنگ آ چکے ہو۔ ہم اس تجویز کے ذریعے بالکل کام تمام کرتے ہیں۔ قوم سمود نے کہا کہ آپ کی تجویز انصاف پر مبنی ہے۔ پس طے یہ پایا کہ حضرت صالح علیہ السلام ان کے بتوں سے تقاضا کریں۔ جب معین شدہ دن اور وقت آیا تو بت پرست شہر سے باہر بتوں کے پاس گئے اور اپنے کھانے پینے کی چیزیں بتوں کے پاس بطور تبرک رکھیں، پھر انہیں اٹھا کر کھایا پیا اور بتوں کی بارگاہ میں راز و نیاز اور دعا میں مشغول ہو گئے، جبکہ حضرت صالح علیہ السلام بھی اس دوران میں وہاں پر موجود تھے۔ اور ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اپنی جو بھی حاجت ہے ان بتوں سے طلب کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سب سے بڑے بت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان لوگوں سے پوچھا کہ اس بت کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا، فلاں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سب سے بڑے بت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری تمنائیں پوری کرو، لیکن اس بت نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا، یہ بت میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہا؟ انہوں نے کہا، کسی دوسرے بت سے اپنی حاجت طلب کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام دوسرے بت کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی حاجت بیان کی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ قوم سمود نے بتوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے ہمارے خداؤں، صالح کی بات کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس کے بعد قوم سمود نے اپنے عقیدے کے مطابق بتوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے برہنہ ہو کر ان کے سامنے زمین پر لیٹنا شروع کر دیا اور اپنے سروں پر خاک ڈالی اور اپنے بتوں سے کہا، اگر آج تم نے صالح کی تمنا پوری نہ کی تو ہم تمام ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ اس عمل کو انجام دینے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ اب بتوں سے اپنی حاجت طلب کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی خواہش پر دوبارہ بتوں سے اپنی تمنائیں بیان کی، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دن کا پہلا حصہ گزر چکا ہے، لیکن تمہارے خداؤں نے میرے سوالات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اب تمہاری باری ہے کہ آپ اپنے مطالبات مجھ سے بیان کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ تمہاری تمنائیں اسی وقت پوری فرمائے۔ قوم سمود نے 70 بزرگوں سے حضرت صالح علیہ السلام کی بات مانتے ہوئے کہا، اے صالح، ہم اپنا مطالبہ تمہارے سامنے رکھیں گے۔ اگر تمہارے خدا نے ہمارا مطالبہ پورا کر دیا تو ہم آپ کو پیغمبر تسلیم کرتے ہوئے آپ کی پیروی کریں گے اور شہر کے تمام لوگ بھی آپ کے پیرو بن جائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، جو چاہتے ہو تقاضا کرو۔ قوم سمود نے کہا، ہمارے ساتھ اس پہاڑ پر آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ان 70 افراد کے ہمراہ پہاڑ کی بلندی پر تشریف لے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے صالح، اپنے خدا سے کہو اسی وقت اس پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد کرے کہ جس کا رنگ گہرا سرخ ہو، خون سے پر ہو، اس کے پیٹ میں 10 ماہ کا بچہ بھی ہو، اس کا قد 1 میل لمبا ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا مطالبہ میرے لیے بہت مشکل ہے، لیکن میرے پروردگار کے لیے انتہائی آسان ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملتجی ہو کر عرض کرنے لگے، اے قادر مطلق، فلاں فلاں صفات کی ایک اونٹنی اس پہاڑ سے برآمد فرما۔ تمام حاضرین نے اچانک دیکھا کہ اس پہاڑ میں یوں شگاف پڑا کہ ان قریب تھا کہ اس کی آواز سے وہاں پر موجود لوگ حواس باختہ ہو جاتے۔ اس کے بعد وہ پہاڑ جو بے چین ہوا اور فرمانے لگا،
جیسے حاملہ عورت درد ذیل سے تڑپتی ہے۔ سب سے پہلے اس پہاڑ کے شکم سے اونٹنی کا سر برآمد ہوا۔ ابھی تک اس کی گردن باہر نہ آئی تھی۔ اس نے اپنا سر دوبارہ اندر دنسا لیا۔ اس کے بعد پورے اعضاء و جوارے کے ساتھ ظاہر ہوئی اور زمین پر کھڑی ہو گئی۔ جب قوم سمود نے یہ عظیم معجزہ دیکھا تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، تمہارے خدا نے کتنی جلدی تمہارا مطالبہ پورا کر دیا ہے۔ اب اپنے خدا سے یہ بھی کہو کہ اس کے پیٹ سے بچہ بھی نکال کر ہمیں دکھائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کا یہ مطالبہ بھی خداوند ذوالجلال سے کیا۔ اچانک اس اونٹنی نے بچے کو جنم دیا اور اس کے قریب اچھلنے کودنے لگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان 70 افراد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تمہارا اور بھی کوئی مطالبہ ہے؟ انہوں نے کہا، آئے ہم سب اکٹھے ہو کر قوم کے پاس چلتے ہیں اور جو کچھ دیکھا اس سے قوم کو مطلع کرتے ہیں تاکہ وہ سب تمہارے اوپر ایمان لے آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ان 70 افراد کے ہمراہ اپنی قوم کی طرف روانہ ہوئے، لیکن ابھی وہاں تک پہنچے نہ تھے کہ ان میں سے 64 افراد مرتد ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہم نے دیکھا یہ سحر و جادو اور جھوٹ ہے۔ جب قوم کے پاس پہنچے تو صرف 6 افراد نے گواہی دی کہ ہم نے دیکھا ہے، وہ حق اور سچ ہے، لیکن قوم نے ان کی بات کو قبول نہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کو سحر اور جادو اور جھوٹ سے تعبیر کیا۔ تعجب اس بات پر ہے کہ ان 6 میں سے بھی ایک شخص منحرف ہو گیا اور گمراہوں کے ساتھ جا ملا، اور اسی شخص نے جس کا نام قدار تھا اس اونٹنی کو قتل کیا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور بیل کو پریس کرنا مت بھولیں۔